بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات حضور کی بارگاہ میں عشق سے محبت سے دوشی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، یہ سورہ بقرہ کی میں نے 2-3 آیات تلاوت کی ہیں قرآن مجید میں سے۔ یہ بڑی مشہور آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شہیدوں کا ذکر کیا ہے۔ شہید وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا تن من قربان کر دے۔ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی ہو دشمن کا، اسلحے کے ساتھ، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں، حضور کے عاشق ہیں، وہ اپنی کئی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ تو جو بات قرآن سے ثابت ہے، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں
اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کریں ان کو مردہ نہ کہو، مردہ کا لفظ بھی نہ کہو۔ اموات موت کی جمع ہے اموات، اس کو موت نہیں آئی، کیوں کہ اس نے اللہ کی راہ میں جان دی ہے۔ جان سب سے زیادہ پیاری ہے، سب سے زیادہ عزیز ہے، اولاد ہو، مال ہو، وقت ہو، جتنا کچھ بھی ہوگا، لیکن انسان اپنی جان بچانے کے لیے ہر طرح کوشش کرتا ہے۔ بیمار ہو جائے تو دنیا کے ملکوں میں جاتا ہے علاج کرانے کے لیے، پیسہ ہو تو بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملتا ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ اور اس کے دین کے لیے اور اس کے پیارے محبوب کی شریعت کے لیے جو اپنی جان قربان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ شہید ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، مردہ کا لفظ بھی نہ کہو، بل احیاء، وہ حیات ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جو لوگ ان کو مردہ کہنے والے ہیں، ان کو موت آ گئی ہے یہ لفظ کہنے والے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے، ان کو ان کی حیات کا ذکر پتہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی جانیں آپ نے قربان کی ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، پیارے محبوب کی شریعت کو بچانے کے لیے، اس سے بڑی اور کوئی قربانی نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں بڑی واشگاف 2-3 آیتیں آتی ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یہ تصور بھی نہ کرنا، یہ سوچنا بھی نہیں ہے، اس کو تصور بھی نہیں کرنا کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر گئے ہیں وہ مرے ہوئے ہیں، جو اللہ کی راستے میں قربان اپنی جانیں کی ہیں ان کو موت کا لفظ بھی نہیں بولنا۔ آگے بات اور اللہ نے کر دی، بل احیاء ولکن لا تشعرون، پیچھے آیا تھا بل احیاء الی ربہم یرزقون، بل احیاء عند ربہم یرزقون، رب کہتا ہے بلکہ وہاں تو ہے نا بلکہ وہ زندہ ہیں، تو یہاں کہا گیا کہ میں کو رزق دیتا ہوں، سب کے سبحان اللہ، بل احیاء عند ربہم یرزقون، ان کا رب انہیں رزق دیتا ہے۔ تو رزق تو وہ ہے جو ہم جسم کے ساتھ زندگی کے ساتھ کھاتے ہیں، جس رزق کی بات ہوتی ہے، کھانا ہوا، یہ زندگی میں چیزیں کھانے والی ہیں وہ رزق ہے، لیکن اللہ کا رزق روحانی بھی ہے، اللہ چاہے تو اس کو بھوک ہی نہ لگے، یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ چاہے تو بھوک نہ لگے، اللہ چاہے تو پیاس نہ لگے۔ جس طرح آپ رمضان شریف میں روزہ رکھتے ہیں، اب تو روزے آسان ہیں نا، پہلے وقتوں میں روزے بہت مشکل ہوتے تھے، بڑی گرمی ہوتی تھی، لمبے دن ہوتے تھے، اور لوگ زمین دارا کرتے تھے، گندم کاٹتے تھے، اس میں سے دانے نکالتے تھے، مشقت کرتے تھے، لیکن وہ مجاہد تھے، انہوں نے اف بھی نہیں کی کہ مجھے روزہ بہت لگ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، یہ تو روزہ جو ہے یہ اس کا جو نبھا ہوتا ہے، جو روزہ مکمل ہوتا ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ یہ میں زیادہ کھاؤں، زیادہ پانی پی لوں، میں نے روزہ رکھنا ہے، زیادہ کھاؤں، زیادہ پانی پیوں، یہ بات نہیں ہے۔ جب اللہ کی رضا پہ روزہ رکھا جائے گا تو وہ اللہ جانے، روزے دار جانے۔ تو اس لیے
اللہ نے کہا کہ میں ان کو رزق بھی دیتا ہوں، ان کو میں کھانا بھی دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک بیان کی ہے، بہت سی احادیث ہیں، وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ حضرت جابر عبداللہ ایک صحابی تھے، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہیں حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حضور کے سامنے آئے، حضور نے کہا جابر آج تم پریشان کیوں ہو؟ تیرے چہرے پر افسردگی ہے، تم مجھے پریشان معلوم ہوتے ہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں پریشان تو ہوں، یہ جنگ احد کے اندر، یہ احد کا پہاڑ مدینہ پاک میں جو لوگ وہاں گئے اور دیکھا ہوگا، یہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، ان کی شہادت دیکھیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آسمان ہل جائے۔ حضرت جابر عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں پریشان ہوں۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا احد کے میدان میں، احد کی لڑائی میں میرے والد شہید ہو گئے۔ سب کہیں سبحان اللہ، میرے والد شہید ہو گئے۔ یا رسول اللہ انہوں نے قرض بھی دینا تھا، اور میرے بہن بھائی بھی زیادہ ہے، خاندان ہے، اب میں پریشان ہوں۔ حضور نے فرمایا سنو میری بات، میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں تیرے والد کے بارے میں، اور گواہی دیتا ہوں کہ تیرے والد جو ہیں وہ جنت میں موجود ہیں، جنت میں موجود ہیں، فارحین، وہ راحت میں ہیں، خوشی میں ہیں، اور تیرا والد واحد تیرا والد ہے جس کو اللہ نے پردے کے بغیر اپنا دیدار کرایا ہے، واحد تیرا والد ہے جس کو اللہ نے اپنا دیدار کرایا ہے، اور واحد تیرا والد ہے جس سے اللہ نے بغیر پردے کے گفتگو کی ہے۔ اس لیے تو پریشان نہ ہو۔ تو تیرے والد نے کہا یا اللہ تو نے مجھے اپنا دیدار بھی کرایا ہے، تو نے مجھ سے باتیں بھی کی ہیں، میری ایک خواہش ہے، میری عرض ہے کہ اللہ نے پوچھا نا تمہیں یہاں پر ہر چیز مہیا ہے، جنت کے اندر پھل ہیں، فروٹ ہیں، ہر چیز ہے، راحت ہے، خوبصورتی ہے، جنت کی کیا بات ہے، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے تمہیں؟ کہا یا اللہ کمی تو نہیں ہے، میری ایک درخواست ہے۔ اللہ نے پوچھا کیا درخواست ہے؟ وہ کہنے لگے یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، میں دنیا میں جاؤں اور تیری راہ میں میرے جسم کے پرزے ہو جائیں، میں تیرے دشمنوں سے جنگ کروں، میں تیرے دین کے دشمنوں سے جنگ کروں، میں تیرے پیارے مصطفیٰ کی شریعت پر دشمنوں سے جنگ کروں، مجھے دوبارہ بھیجے آپ۔ تو رب ذوالجلال نے کہا کہ جب ہم موت دیتے ہیں تو پھر دوبارہ نہیں بھیج سکتے، اللہ کا قانون ہے، جب موت دی جاتی ہے دوبارہ نہیں جا سکتے دنیا میں۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا جو میں نے آیت پڑھی ہے دوسری، اس میں فارحین، وہ فرحت میں ہے، یستبشرون، وہ شاد ہیں، وہ خوش ہیں۔ تو صحابی نے کہا یا اللہ میری اتنی درخواست ہے، میرے جو پیچھے گھر والے ہیں، میرے جو پیچھے خاندان ہے، اس کو میرا یہ پیغام چلا جائے کہ میں بڑی خوشی میں ہوں، میں راحت میں ہوں، میں چین میں ہوں، میں شاد ہوں، مجھے دنیا کی ہر چیز ملی ہوئی ہے، اور تم بھی جلدی اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانیں قربان کر کے میرے پاس پہنچو۔ یہ اس نے خواہش کی۔ تو اللہ نے کہا ہاں تیری یہ بات میں تیرے لواحقین کو پہنچا دوں گا۔ تو جب جو ہمارے شہید ہیں
یہ قرآن کہتا ہے، صاحب قرآن کہتا ہے کہ شہداء کی کتنی شان ہے، تو پھر ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کی بارگاہ میں دعا کریں، ان کی بارگاہ میں ہم قرآن پڑھیں، ہم ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کو کپڑے دیں، غریبوں کے ساتھ محبت کریں، دعا کریں، یا اللہ ہمارے جو والدین جو ہمارے بزرگ شہید ہو چکے ہیں ان کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ ان کے صدقے سے آپ نے دعا مانگ لی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد میں نے آیت کا حصہ آگے پڑھا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ کہتا ہے میں آزماتا ہوں، یہ بڑی خاص بات ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں، اگر وہ میری آزمائش میں پورا ہوتا ہے میں اسے قریب کر لیتا ہوں، جب اور میری آزمائش میں وہ کامیاب ہوتا ہے اس کو اور قریب کر لیتا ہوں، اس پر اپنی رحمت نازل کر دیتا ہوں، اس پر اپنا فضل و کرم میں نازل کر دیتا ہوں، لیکن میں آزماتا ہوں۔ جس کو آزمایا جائے گا وہ سمجھے کہ اللہ کی قربت کا یہ رستہ ہے میرے لیے، جب آزمایا نہ جائے تو پھر کیسے پتہ ہے یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، یہ میرا بڑا اچھا وفادار ساتھی ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میں آزماتا ہوں، آزما کر تمہیں بھوک دیتا ہوں، بھوک سے آزماتا ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں خوف دے کر آزماتا ہوں، تمہیں بھوک دے کر آزماتا ہوں، تمہارے پھلوں کے باغ ضائع کر کے آزماتا ہوں، اور تمہاری اولاد کوئی فوت ہو جائے، کوئی گھر میں چلا جائے، وہ بھی میری آزمائش ہے۔ اور جو میری آزمائش میں پورے اترتے ہیں، اے میرے محبوب محمد رسول اللہ ان کو خوشخبری سنا دو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جنہوں نے میری آزمائشوں پر صبر کیا ہے میرے محبوب ان کو خوشخبری سنا دو۔ تو لہذا اللہ کتنا کریم ہے، جو ہمیں سوال دیے ہیں ان میں آزماؤں گا ان کے جواب بھی بتا دیے ہیں۔ اگر خوف آئے گا صبر کرنا ہے، اگر بھوک آئے گی صبر کرنا ہے، اگر کوئی فوت ہو جائے صبر کرنا ہے، اگر کوئی مالوں کا نقصان ہو جائے صبر کرنا ہے، تو پھر تمہارے اوپر میری رحمت نازل ہوگی۔ تو اس میں ایک آخری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو آزمائش ہے، یہ آزمائش ایک غم ہے، پریشانی ہے۔ آزمائش ایک غم ہے، ایک پریشانی ہے۔ کوئی بندہ بیمار ہو گیا وہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ کسی بندے کو کھانا نہیں ملتا، یہ بھی آزمائش ہے۔ کسی کا کوئی فوت ہو گیا، یہ بھی آزمائش ہے۔ کسی کے والدین چلے گا، یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری آزمائش میں تم نے پورا اترنا ہے، یعنی غم اگر آئے تو غم کو برداشت کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ غم میں نہ آئے، اس کو خوشی ہی ملے، خوشی ہی ملے، اس کو پھر غم کی کیا پہچان ہے؟ غم کسے کہتے ہیں؟ دکھ کسے کہتے ہیں؟ بھوک نہ آئے تو بھوک کی کیا کیفیت ہے؟ وہ کسے کہتے ہیں؟ غم کی کیا کیفیت ہے؟ دکھوں کی کیا کیفیت ہے؟ خوشی کی کیا کیفیت ہے؟ خوشی میں تو خوشی ہے۔ تو اس میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کا بڑا کلام ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم پڑھے تو ہمیں پھر یہ اولیاء کرام کی جو باتیں ہیں ان سے دلوں کو سکون ملتا ہے، ان سے دلوں کو راحت ملتی ہے۔ تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دکھ صدا سکھ گاہے گاہے، دکھ صدا، ہمیشہ مجھے دکھ ہی آتے ہیں، سکھ نہیں آتا، لیکن وہ جو دکھ ہے اس میں مجھے اللہ کی قربت ہو جاتی ہے، اس دکھ میں مجھے اللہ کی قربت ہوتی ہے، اور اللہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیرا کیا حال ہے؟ دکھوں کے اندر
خوشی میں نہیں پوچھتا، دکھوں میں پوچھتا ہے۔ جس طرح کہ ایوب علیہ السلام کو بیماری آئی، سخت بیماری آئی، گاؤں سے باہر چلے گئے، تو لوگ جاتے تھے کیا حال ہے ایوب؟ وہ کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سب کے سبحان اللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب وہ تندرست ہو گئے، ان کا معجزہ ہوا، پاؤں مارا زمین پر، پانی نکلا، لڑکا پانی پیو، پانی سے غسل کر، تم تندرست ہو گئے۔ تندرست ہو گئے، واپس آئے، پھر لوگ آتے تھے ایوب علیہ السلام کیا حال ہے؟ وہ کہتے تھے اب حال اچھا نہیں ہے۔ دکھوں میں تھے، بیماری میں تھے تو کہتے تھے حال اچھا ہے، جب سکھ ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی تو کہنے لگے حال اچھا نہیں ہے۔ تو کسی آپ کے فالوور نے پوچھا حضور کی یہ کیا بات ہے؟ کہا جب میں دکھوں میں تھا، جب بیماری میں تھا، جب میں پریشان تھا تو 70 مرتبہ میرا اللہ ایک دن میں پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، ایوب کیا حال ہے؟ اب جب میں تندرست ہو گیا ہوں اب مجھے نہیں پوچھتا۔ تو حال تو وہ اچھا ہے جس میں اللہ پوچھے، حال تو وہ اچھا ہے۔ اس لیے میاں صاحب کیا کہتے ہیں، دکھ صدا سکھ گاہے گاہے، دکھ صدا، دکھ صدا، دکھ ہمیشہ رہتے ہیں اور سکھ نہیں آتے۔ دکھ صدا سکھ گاہے گاہے، کہ میں سکھاں تو دکھ وارے، جو مجھے دکھ آتے ہیں ان کا اگر کبھی کوئی سکھ آتا ہے تو میرے جو سکھ ہے وہ دکھ پر قربان ہے، دکھ مجھے زیادہ عزیز ہے۔ دکھ صدا سکھ گاہے گاہے، کہ میں دکھاں تو سکھ وارے، دکھ منظور محمد مینوں راضی رہن پیارے۔ اگر میرا اللہ راضی ہے میرے دکھوں میں تو میں خوش ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ راضی ہے تو اس لیے یہ کلام جو اولیاء کرام کا، صوفیاء کرام کا، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دکھ آیا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا جب تمہیں دکھ آئے تو تم کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، یاد ہے یہ چیز مجھے تو نے دی تھی، تو نے لے لیا، میرا کیا کمال ہے؟ یہ تو نے مجھے جان دی تھی، زندگی دی تھی، روح دی تھی مجھے، اداری جب واپس گئی ہے تو پھر یہ میں نے واپس کر دی ہے، اب مجھے دکھ کی بات نہیں ہے۔ اس لیے شہداء کی یاد میں ذکر کرنا، محفلیں کرنا، ان کا تذکرہ کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے پچھلے جمعہ بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ کل ہفتے کو ہم 10:30 بجے 10 بجے 11 بجے محفل یہاں کریں گے قرآن خوانی کی، قرآن خوانی ہوگی، اس کے بعد محفل قرات ہوگی، اس کے بعد نعت خوانی کی محفل ہوگی، اس کے بعد امام حسین اور شہداء کرب و بلا کا ذکر خیر ہوگا، ان کا ذکر کیا جائے گا، ان کے نقش پا پہ کیسے چلنا ہے، ان کی سیرت پاک کیسی ہے، انہوں نے کیا کیا ہمیں رستہ بتایا ہے، ہم نے اس رستے کو فالو کرنا ہے، قدم پہ قدم رکھنا ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم ان کے سچے عاشق ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1 بجے تک محفل ختم ہوگی اور انشاءاللہ لنگر کا انتظام بھی ہوگا۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ 10 ساڑھے 10 بجے شروع کریں گے، 1 بجے دعا مانگ کے سارے کام کر کے پھر کھانا آپ کو کھلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔